بندوں کو مختلف ذرائع سے زندگی میں جاری و ساری رہے گا۔ ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے جو اچھا عمل کر کے رب کی بارگاہ میں جائے۔ اس لیے انسان پر آزمائشیں آتی رہی ہیں، کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی خواتین کے ذریعے، کبھی شہرت اور منصب کے جانچنے کے معیارات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مال سے آزماتا ہے، بندے کے لیے حرام کمائی کو ممکن بنا دیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ حرام لیتا ہے یا چھوڑتا ہے۔ لے گا تو اللہ کی نافرمانی، چھوڑے گا تو اس کی رضا کے لیے۔ کبھی دولت وافر مقدار میں دے دی جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کثرت دولت سے غافل ہوتا ہے یا شکر ادا کر کے شاکرین میں شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ دولت کی فراوانی میں اپنے مالک کے حقیقی سے غافل ہو گیا تو غفلت کے پردے اس کے دل پہ پڑ جائیں گے، اور اگر وہ شکر ادا کرنا شروع ہوگا، یا اللہ یہ سب تیرے کرم سے ہے، اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دے۔ اس کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ مالی حالت کو کمزور کر دیتا ہے، بندے کے پاس بنیادی زندگی کی ضروریات کی چیزیں بھی نہیں رہتی۔ یہ ایسی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہ رہا ہے یہ بندہ مال کی کمی کی وجہ سے شکوہ و شکایت کرے گا یا صبر کر کے صابرین کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اگر شکوہ و شکایت کرے گا تو نافرمان ٹھہرا، اور اگر وہ اللہ رب العزت کے اس امتحان میں بھی صبر کا دامن تھام لے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا محبوب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، اللہ صابرین کے ان خوشخبری والے لوگوں کی ساتھ میں اس کو شامل فرما دے گا۔ کبھی اولاد کی محبت سے آزمایا جاتا ہے، کیا یہ اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی کو تو نہیں بھول گیا؟ کبھی عورتوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، خواتین کے ذریعے پرکھا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے دائرے میں رہے گا یا خواہشات کے جال میں پھنس کر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر وہ خواہشات کے جالوں میں پھنس گیا اور حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت، گناہوں کی طرف اگر بڑھنے لگا تو اس کا مطلب کہ یہ گناہوں کی دلدل میں اس طرح اتر گیا کہ یہ اللہ کے اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ یہ زندگی امتحان کا ہے، کہیں شہرت کے لیے، کہیں منصب کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے۔ اگر منصب اور شہرت انسان کو مل جائے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ متکبر تو نہیں ہوا، یہ کسی منصب پہ بیٹھ کے سرکش تو نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ منصب مل جائے تو اپنے رب کے سامنے عاجزی سے سر جھکا لیتے ہیں، مقام بھی انہیں کو ملتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب سارے جادوگر عاجز ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کامیابی کے ساتھ اس میدان سے لوٹے تو بڑے جادوگر نے کہا دیکھ کے آؤ موسیٰ اور ہارون کیسا جشن منا رہے ہیں اپنی فتح پر۔ ایک جادوگر جب دیکھنے آیا تو حیران ہوا، کونے میں موسیٰ اور ہارون نے سر رکھا ہے اور روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ فتح و نصرت عطا کی۔ جادوگر نے بتایا کہ وہ تو روئی جا رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ وہ جو آنسو وہ مٹی میں لگے اور گارا بن کے ان کے چہرے پہ آ گئے، گارا بن کے چہرے پہ آ گئے، لیکن وہ روئی جا رہے۔ بڑے جادوگر نے کہا اگر وہ فتح کا جشن نہیں منا رہے تو پھر میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے کہا میں تو ایمان قبول کرنے جا رہا ہوں، جس نے آنا آ جائے۔ وہ سارے کے سارے جادوگر ان کے قدموں میں گرے، آمنا برب موسیٰ، انہوں نے فوراً
دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کا اظہار کیا. آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. کہا ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر بھی ایمان لے آئے. اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی. تو گرامی حضرات، انسان کے جتنے بھی امتحانات آئیں گے، سب سے بڑا خطرناک جو امتحان اور آزمائش ہے وہ دین اور عقیدے اور نظریے کے اندر امتحان ہے. اگر ایسی آزمائش اللہ کی طرف سے آئے کہ جس کی وجہ سے دینی نقصان کا خدشہ ہو، عقیدہ خراب ہو جائے یا بے ادب ہو جائے، تو پھر یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے دنیا کے فتنے عارضی ہیں. جو دین کے اندر ہی بگاڑ پیدا کر بیٹھا، جو دین میں پیدا ہونے والے فتنے کی وجہ سے اس عقیدے میں خرابی پیدا کر بیٹھا، تو اس کی تو آخرت بھی برباد ہو. دنیا کی تکلیفیں آزمائشیں دنیا تک ہے، لیکن جس کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا، جو اپنے دین کی بیسک ویلیوز پر بھی قائم نہ رہ سکا، اس کی تو آخرت بھی برباد ہو. یہ سب سے بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. جامع ترمذی حدیث کا نمبر 3502 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگتے ہیں اور یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اے اللہ ہمیں ایسی مصیبت و آزمائش میں مبتلا نہ کرنا جس سے ہمارا دینی نقصان ہو. یہ اکثر دعا کرتے ہیں. اس لیے آپ کم از کم عربی میں نہیں تو اردو میں یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ایسی آزمائش اور مصیبت میں نہ ڈالنا جس سے ہمارا دین کا نقصان ہو. اس لیے کہ اگر دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر تو انسان آخرت کے لیے بھی اپنے جو عمل کرتا رہا اس کی کوئی ویلیو رب کی بارگاہ میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا دین ہی نہ رہا. آج ہم ان فتنوں پہ بات کریں گے اور ان سے بچنے کے جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس پہ بات کریں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اپنی نگاہ نبوت سے آج کا دور دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے ایک ایک فتنے کی نشاندہی بھی فرمائی اور پھر ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا. آج کی گفتگو سے ہم اپنے معاشرے میں پیدا ہونے والے ان کثرت گناہ اور فتن کے جو اسباب ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور پھر ان گناہوں سے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا آج اس کی طرف بھی چلیں گے. گرامی کے حضرات، آج آئے روز ایک نیا شوشہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. لوگ شہرت کے لیے یا دیگر مفادات کے لیے انوکھی باتیں پھیلاتے ہیں. یہ باتیں مسلمانوں کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ تھی. آج لوگ اپنی وابستگیاں دیکھتے ہیں اور اپنی ڈیفرنٹ پارٹیوں کی وابستگیوں پر دین اسلام میں بھی اگر آنچ آ جائے تو وہ اپنی پارٹیوں کی وابستگی کو برقرار رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ان بیسک ویلیو سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کے لیے وبال ہو کہ اس نے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دیا. دنیا کی چند مراعات یا پریویلیجز کے لیے چند چیزوں کو اپناتے ہوئے اس نے دین اسلام کی بنیادی اقدار کو بھی چھوڑ دیا. آج آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح لوگوں نے اپنے اپنے معاملات کو سرانجام دینے کے لیے کسی نے مذہبی کارڈ یوز کیا، کسی نے قرآن پہ حلف دے کر بھی اللہ کے قرآن کو یکسر مسترد کر دیا، کسی نے اپنے معاملے کو بہتر سمجھتے ہوئے صرف دین کا سہارا لے کر لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی. آج لوگ لباس خضر میں اپنا ایک من چاہا اسلام لوگوں کے سامنے متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ایک اپنا اسلام کا تصور قائم کیا ہے. کسی نے رسومات کو اسلام سمجھ رکھا ہے، کسی نے رواج اور روایات کو اسلام سمجھ رکھا ہے،
اور کوئی ثقافت اور کلچر اور تہذیب کو اسلام سمجھتا ہے، اور کسی نے صرف چند عبادات کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ اسلام نہ روایات کا نام ہے، نہ ثقافت اور کلچر اور رسوم و رواج کا نام ہے، نہ چند عبادات پہ موقوف رہنے کا نام ہے۔ اسلام تو وہ سچا دین ہے جو ہمیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام اپنے فرمان میں ذکر فرماتے ہیں۔ ان کی وضاحت آقا علیہ السلام نے اس طرح کی، چمکتے ہوئے سورج کی طرح اسلام کی ایک ایک بات ہمارے سامنے عیان ہے۔ اس کی عملی تفصیل 30 سال خلفائے راشدین نے آدھی دنیا پر اسلام کو نافذ کر کے بتایا کہ اسلام یہ خوبی رکھتا ہے کہ دنیا کی سپر طاقتیں، رومن امپائر ہو یا ایران کی بادشاہت ہو، مسلمان جب ایمان کو دل میں بسا کے چلتا ہے تو کھجورے کھا کے ستو پی کے مسلمان یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے۔ بظاہر کچھ نہ ہو، یہ اقبال نے اس کی تصویر کھینچ کے کہا کہ مسلمان عقیدے اور نظریے میں کیسا ہوتا ہے، فرمایا جب باری ہو، قہاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چاروں عناصر کو بنتا ہے مسلمان۔ مومن کے اندر جباری بھی اور قہاری بھی ہے، قدوسی اور جبروت بھی ہے۔ یہ خوبیاں جب ملتی ہیں تو مسلمان بنتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام کی تربیت کی، اس میں لازمی وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھا۔ اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہن بر در گوشائے دامان اوست۔ جب دلوں میں سرکار کی سچی محبت ہو، دنیا کی نعمتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں۔ پھر 313 بھی ہو تو 8 تلواریں لے کر 1000 کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر 3000 بھی ہو تو موتا کے میدان میں 2 لاکھ رومیوں کو کچل دیا جاتا ہے۔ پھر رومن امپائر اس وقت کی سپر طاقت ہو تو 610 کلومیٹر کا سفر طے کر کے تبوک کے میدان میں بیٹھ کر باطل کو اپنے قدموں میں جھکا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ مسلمان عملی طور پر میدان میں نکلتا ہے، قوت پروردگار کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے غیب سے اسباب بھی عطا فرما دے۔ آج وہ لیڈر جو اپنے بڑے بڑے پولیٹر پر ووٹ لینے کے لیے دکھا رہے ہیں نڈر بے باک، ان کی بے باکی ایسی ہے کہ اسرائیل کے سامنے بات کرتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اسرائیل کے اجڑتے گھر دیکھ کر ان کے دل میں کوئی بھی خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ ایک ایک چن چن کر اسرائیل نے ننے 8000 بچے مار دیے، 26000 لاشیں وہ اٹھا چکے، 2 لاکھ بے گھر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، 60,000 کٹی ہوئی ٹانگوں اور کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ فلسطین کے ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہیں۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے پولیٹر پر تو نڈر بے باک لکھا تھا جو اتنا بھی کہہ سکتا کہ ہم اسرائیل کے اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود اسرائیل کے خود ان کے بھیجے ہوئے اور ان کے منصوبوں کو اسلامی ریاست میں نافذ کرنے والے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مسلمان کا اور فلسطین کا درد سمجھیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید خود ہی فرشتے آئیں گے، خود ہی آ کے لڑیں گے، اور ہم گھروں میں بیٹھ کے نظارہ کریں گے کہ فرشتے دیکھو کیسے لڑ رہے ہیں۔ فرشتے خود نہیں آتے۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی بدر سجانا ہوگا، پھر فرشتوں کی مدد آتی ہے۔ گرامی قدرات، آج اس صورتحال میں ہم ہیں، خدا کی قسم جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھیں اتنے فتنے بڑھ چکے ہیں۔ اب حق اور باطل کے اندر بھی تفریق نہ رہی، اب حق اور باطل کو مکس کر دیا۔ آج لوگ باطل کو حق سمجھنا شروع ہوئے۔ آج حق بھی سنور کے آتا ہے، آج باطل بھی سنور کے آتا ہے اور حق کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، یہ جو لوگ آج مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں، آج جو لوگ قرآن پہ حلف اٹھا کے عوام سے غداری کرتے ہیں، آج جو لوگ قرآن کی آیات کا سہارا لے کر اپنے مکروہ ذہن کی تکمیل کرتے ہیں،
ایک ایک کی پکڑ قیامت کے دن ہوگی، اس لیے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ جھوٹا حلف اٹھائیں اور لوگوں کے سامنے غداری کریں۔ اسلام نے ہمیں قرآن اس لیے دیا کہ ہم اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح دعا فرماتے رہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ دعا ہم سب کو کرنا ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ذکر کیا۔ وہ دعا کوشش کریں، یاد کریں فتنوں کے دور میں دعا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ہمیشہ یہ بات میں ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی نیکی کی توفیق دے، کبھی اس کو اپنی طرف منسوخ نہیں کرنا کہ میں جمعہ پڑھ کے آیا تھی، میں جی تقریر سن کے آیا تھی، میں جی درس سنا، نہیں، آپ نے کہنا ہے میں اس کی توفیق سے اس کے گھر میں آ گیا، میں اس کے کرم سے چند جملے قرآن و سنت کے سیکھ سکا، میں اس کی توفیق سے دین کے معاملات کی طرف بڑھا۔ انسان جب اپنے ہر عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، توفیق بھی رب نے عطا کرنی ہے، کرم بھی پروردگار ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کی توفیق مانگا کرے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فتنوں میں خود بچ جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ رب سے توفیق مانگے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ یہ دعائیں ہمارے آقا نے ہمارے لیے مانگی، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جان بوجھ کر کسی کو تیرا شریک بناؤں، اور جو میں نہیں جانتا اس کی تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کیوں مانگتے تھے؟ تاکہ امتی اس بات کو جان لے کہ اللہ رب العزت ہی ہمیں یہ ساری نیکیوں کی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، جامع ترمذی حدیث کا نمبر 3233 اور 3235 ہے، جس کا ترجمہ ہے ہمارے آقا دعا کے لیے کہتے، یا اللہ میں تجھ سے تیری بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں۔ ہمارے آقا نے یہ دعائیں ہمیں سکھانے کے لیے مانگی، یا اللہ میں تجھ سے تیری بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں، بھلائیوں کا، نیکیوں کا، اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مجھے عطا کر۔ ہمیشہ رب سے توفیق مانگے، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی تو ہی توفیق عطا کر۔ ہمارے آقا دعا کرتے، یا اللہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت پیدا کر۔ دنیا کی محبتوں کا کوئی فائدہ نہیں، آپ غریبوں سے پیار کریں، اللہ آپ سے محبت فرمائے۔ ہمارے آقا دعا کرتے، یا اللہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت پیدا فرما اور مغفرت اور رحمت سے نواز دے، اور دعا کرتے، یا اللہ جب تو کسی قوم کو یعنی اس کے اعمال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو یا اللہ مجھے فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت دے دے۔ یعنی یا اللہ جب فتنے اتنے بڑھ جائے کہ ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو یا اللہ مجھے ایمان پر قائم رکھتے ہوئے سلامتی ایمان کی موت عطا فرما۔ یہ دعا اس لیے کریں، جب خاتمہ بالخیر اللہ سے مانگیں گے، پروردگار پھر یقیناً آپ کو خاتمہ بالخیر بھی عطا فرمائے۔ آج کے اس فتن دور میں جو بڑھتے ہوئے فتنے ہیں، دانا شخص وہ ہوتا ہے وہ جلدی آگ میں کودتا نہیں ہے، وہ اس سے بچنے کی تدابیر ڈھونڈتا ہے۔ دانا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان احادیث کو پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آج کے اس دور میں بڑھتے ہوئے جو فتن ہے اس میں بچنے کے لیے ہم نے تدبیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کی ایک منظر کشی 1400 سال پہلے فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
حدیث کا نمبر 118 ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سرکار فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فرمایا جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو۔ اندھیری رات کے ٹکڑوں کے فتنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا، ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ دیکھیے آج باطل کیسے سنور کے آتا ہے، آج باطل بھی قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کے الگ دیتے نظر آتے ہیں، آج باطل بھی مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ مجھے اندھیری رات کے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ جلدی جلدی اعمال کر لو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو جائے، حق و باطل میں فرق ہی ختم ہو جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کیا ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا، بندہ صبح کو مومن ہوگا، ویمسی کافرا، رات کو کافر ہوگا۔ اتنی تیزی کے ساتھ کفر پھیلے گا۔ اس کی وجہ آج سوشل میڈیا ہے۔ آپ ایک ایسی عبارت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں، آپ ایسی فارورڈ کیے جا رہے ہیں، یا ایسا عمل نعوذ باللہ جو گستاخی پر معمول ہے، بجائے کہ اس گستاخی کی کوئی ویڈیو وغیرہ ہو اس کو اداروں تک پہنچائیں، ہم اس ویڈیو کو شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی وہ تو کفر بکا اور آپ کفر آگے پھیلائی جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سسٹم ہے، مثلا کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، آج کل بھی ہے، تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہو اس پر، اور نیچے اس کی ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں اور اس کے کفریہ کلمات آگے شیئر ہو جاتے ہیں، آپ تو اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نزاکت اور حقیقت تک پہنچ ہی نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فتنوں کے دور میں صبح بندہ مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا، اور یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام کا مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ اور میں اس دور میں کیا ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس وقت انسان اپنی دنیا کی تھوڑی سی معمولی دولت پر اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی خبر دی، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ چند ٹکوں پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، چند ٹکوں پر، بریانی کی پلیٹ پر ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ گرامی قدرات، ان فکروں کو سنتے ہوئے یقین کریں انسان کا دل لگ جاتا ہے۔ آپ کے جی کیسے ایمان بیچ دیتا ہے؟ میرے ساتھ ہی کافی معاملات ہوئے جو ہم نے سوشل پہ جا کے دیکھا۔ منڈی بہاؤدین کی خاتون تھی، ان کا رابطہ ہوا قادیانی سے، انہوں نے کہا جی آپ بڑی شب آ جاؤ، فارم فل کرو، ہم سب کو جرمنی بھجوا دیں گے، لیکن فارم میں آپ کو قادیانی مذہب قبول کرنا ہوگا۔ وہ تیار ہو گئے، کہتے کوئی بات نہیں۔ یہ تو وہ منڈی بہاؤدین میں سے آئی جب یہاں آ کے وہ رکی خاتون، اس نے رکشے والوں کا ایڈریس دیا گھڑی شاہ کا، اس نے جامع نہیں آ کے کہا، اور رکشے والا اللہ اس کی بھلائی کرے، وہ پڑھا لکھا تو نہیں رہتا، وہ جامع نہیں دیا، خاتون اتری اندر جا کے کہتی کہ وہ بلال کو مجھے ملائے، بلال صاحب کو، میں قادیانی قبول کرنے ہیں۔ انہوں نے میڈم تک پہنچا دی، میڈم نے ہمیں کال کی جلدی سے آئیں، ہم چلے گئے۔ میں نے خود ایک سارا کیس اس کو دیکھا، وہ خاتون اتنی مضبوط، میں نے کہا جی آپ اسلام چھوڑ رہے ہیں، وہ دیکھا کوئی بات نہیں، جرمنی کا ویزا تو مل ہی جائے گا۔ یہ حالات ہے ہمارے، چند ٹکوں پر ایمان بیچ دیتے ہیں آج، چند ٹکوں پر۔ اس کی وجہ اصل میں ہم نے تربیت نہیں کر سکے، ہم نے اصل میں نا اپنے من کا ایک اسلام بنایا ہوا ہے، ہم سمجھ شاید نماز اور پڑھی چل گئی اسلام۔ عقائد کا تو آج جو صورت حال ہے، بنیادی عقائد کا ہمیں نہیں پتہ۔ دیکھیں ایک سب سے بڑا فتنہ جو اس دور میں آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے نام پر قرآن کی گستاخی۔ مثلا آپ کو کوئی تفسیر صغیر دیتا ہے، تفسیر جو صغیر ہے اس کو قادیانیوں نے پبلش کیا ہے، مارکیٹ میں پلایا، انہوں نے قرآن کی آیت کے تراجم کو اپنے مرضی سے لیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا ترجمہ میں آپ کو سمجھاؤں جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسیح موعود یعنی جو آنے والے موعود ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، اس پر اترنے والی آخری وحی پر ایمان رکھنے کو مسلمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا مطلب تو یہ ہے جو آخرت میں یقین رکھے، انہوں نے اس کا معنی بدل دیا۔ اب آپ کو یہ سن کر اور حیرانی ہوگی، اس وقت جتنا مٹیریل قادیانیوں کا پبلش ہو رہا ہے
وہ سارے کا سارا چھپا پاکستان میں ہے اور پوری دنیا میں جا رہا ہے. پاکستان میں چھپ رہا ہے. جناب نگر آپ انٹر نہیں ہو سکتے. وہاں کوئی گورنمنٹ کا محکمہ بھی جائے نا وہاں انویسٹیگیشن کے لیے، کہتے نہیں یہاں آپ نہیں انٹر ہو سکتے. انہوں نے پاکستان میں ایک نئی ریاست ڈکلیئر کی. جتنا مٹیریل سوشل میڈیا پر ویب سائٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے دن دہاڑے ختم نبوت کا تاج اتارنے کے لیے بنائی ہے، ان میں زیادہ تر ویب سائٹ کا تعلق پاکستان سے ہے اور مٹیریل پاکستان سے اپلوڈ ہو رہا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو نعرے مارتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، چلو یہ جی ہم نے ختم نبوت کا خدا کر. ہم اصل میں نا عقائد اور نظریات میں اتنے ڈی ویلیو، ہمیں اپنے عقیدے کا نہیں پتا. میں آپ کو یہاں کی بات سناتا ہوں. ہمارے محلے میں یہاں شادی ہوئی، ان میں کوئی 3 لوگ رشتہ دار قادیانی تھے. ان 3 قادیانیوں نے پوری شادی کو یہ رواج بنا لیا، ایک بندہ بھی ان کے بات میں جواب نہیں دے سکا. پھر میرے پاس آ گیا، میں کہا لو مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پوری مسجد بیٹھی ہے، مجھے کوئی ایک بندہ جواب دے. ان کا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے زمین پہ. انہوں نے کہا ہاں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. انہوں نے حدیث نکال کے دکھائی، یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اب اس نے کہا کہ جو عیسیٰ ہے نا اصل میں وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ دیکھو تمہارا قرآن. اس نے قرآن نکالا. قرآن میں اس نے آیت پڑھی انی متوفیکا، جس کا ترجمہ کیا اے عیسیٰ ہم تمہیں وفات دیں گے. دیکھو جی انی متوفیکا آپ کا قرآن ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے. عیسیٰ فوت ہو گئے. حدیث میں لکھا ہے کہ مسیح موعود نے آنا ہے. اس نے کہا جس مسیح نے آنا ہے وہ آ چکے ہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. کیوں نہیں مانتے اپنی حدیث؟ بخاری تمہاری ہے، مسلم تمہاری ہے. ہم تمہیں قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے. یہ دیکھو انی متوفیکا. اور ہم حدیث سے ثابت کرتے ہیں جو آ رہے ہیں وہ تو آ گئے مرزا غلام احمد قادیانی. کیوں نہیں مانتے؟ آپ پورے مجمع میں ایک بندہ اس کا جواب دے کون سی آیت سے اس کا رد ہوگا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو اسلام سمجھا ہوا ہے کہ جناب جی لنگر پکاؤ کھاؤ، ہفتے کے بعد جمعے والے دن ہفتے شام کا ناشتے جمعے سے آگے مسجد جا کے ٹوپی پا کے ہم مسلمان ہیں. ہمیں تو رسالت کے عقیدے کا نہیں پتا. ہم ایسے مسلمان ہیں. وہ ساری شادی کو یہ کمال بنا لیا. انہوں نے کہا تجھے مسلمان ایک بندہ جواب دے گا. قرآن میں لکھا ہے انی متوفیکا، اے عیسیٰ ہم تمہیں وفات دیں گے. حدیث میں لکھا ہے وہ آئیں گے، وہ تو آ گئے. تو کیوں نہیں مانتے مرزا کو تم مسیح موعود؟ اب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے گالی دو، لمبی بڑی گالی دو. اس کے بعد نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت زندہ باد. چلو حق ادا. ٹھیک ہے نا، ہم نے تو نعرہ مار دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ایسے لوگ ہمیں انہی باتوں پہ کہہ کے بتا لیتے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرزا کو یہ مسیح موعود کہہ رہے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ اب سمجھیے اس بات کو کہ جس وقت یہ بات کی مجھے انہوں نے بلایا کہ سر آپ آئے، میں چلا گیا ان کے وہاں. بڑی بحث پوچھی. اب قرآن مجید کے اندر اس کا جواب موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وما قتلوه وما صلبوه. قرآن مجید کی آیت میں دیکھو اللہ فرماتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی دی. ولیکن شبیہ لہم، بلکہ جو ان کو شہید کرنے کے لیے کمرے میں لایا تھا اللہ نے اس کو عیسیٰ کی تشبیہ دے کر عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. یہ دیکھو قرآن میں لکھا. اب ان کے سارے طوطے غائب ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں کم از کم اپنے عقیدے کی بنیادی چیزیں تو سیکھنی چاہیے نا. مسلمان ہیں. لیکن دیکھیے کتنا دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ جب ہمارے مسلمان اپنے عقائد کم از کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہیں ان کو بھی ہمیں نہیں پتا، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں. اس دور کے جو بڑھتے ہوئے فتنے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو نئے سے نیا عقیدہ روزانہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس عقیدے پر دیکھیں، یہ دیکھیں یہ حدیث میں لکھا ہے، اور نئی سے نئی تشریحات پیش کرتے ہیں. قرآن کے نام پہ تفسیر صغیر کو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے اور یونیورسٹیز کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. اور پچھلے دنوں جو چیف جسٹس صاحب نے کیا قدم اٹھایا، حالانکہ پاکستان کے آئین میں تو 298 سی میں لکھا ہے
کہ کوئی اپنی تبلیغی سرگرمی سر انجام نہیں دے سکتے، نہ پرنٹ کے ذریعے نہ تقریر کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود تفسیر صغیر چھپ بھی رہی ہے، بٹ بھی رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں سے بھی چیزیں چھاپ کے دنیا کے اندر پہنچایا جا رہا ہے۔ قادیانیت پھیل رہی ہے، دن دہاڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ختم نبوت کا تاج اتارا جاتا ہے۔ گرامی قدرات، یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح تیزی سے یہ فتنے ہماری طرف بڑھے، اس کا سد باب کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے صرف یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سارے مسلمان بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا یہ کام ہے، تم نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور برائی سے روکنے والے بھی۔ ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے تئیں کم از کم اتنے مسائل ضرور سمجھے سیکھے کہ جس سے کم از کم اپنے عقائد کو تو محفوظ کر سکے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی حدیث کا نمبر 2165، فرمایا علیکم بالجماعہ، جماعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تفرقات اور فرقوں سے بچو۔ من اراد حقوق الجنت فلیلزم الجماعہ، جو چاہتا ہے کہ اس کو جنت کے وسط میں جگہ ملے، اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کو مضبوطی سے تھام لے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پر لوگ قائم ہیں، مضبوطی کے ساتھ ان عقائد کو جان لیجیے۔ آج تفسیر بھی رائے کی جاتی ہے، یعنی قرآن کو اپنے من چاہے معنی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کو ہے جیسے آیات اتری ہے، رب نے ویسی اس کے معنی مطالب بھی محبوب کے دل پہ اتار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، احادیث میں وہ موجود ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، ہماری ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب تک دین سے واقف نہ ہوگا تو پھر ایسے ہی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام درست کیا ہو۔ جتنے فتنے آج ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے پچھلے دنوں خاتون کا لباس پہن کے بازار میں گھومنا، الفاظ جو بھی لکھے ہوں ان کی تعظیم کا ہمیں اسلام نے حکم دیا۔ الفاظ جو بھی ہو ہمیں اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ مثلا اگر فرعون کا لفظ لکھا ہے، فرعون، لیکن یہ قرآن میں آیا، ہم اس لفظ کی بھی توہین نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ فرعون کا لفظ قرآن میں آیا۔ ذات کی نہیں عزت کریں گے، لفظ کی، کیونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے۔ تو اس لیے اب اس کے اندر بھی لوگوں کو موٹیویٹ ہونے کی ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے غلط کیا جو اشتہار میں آ کر نعرے لگانے لگے، لیکن ان لوگوں کا بھی کردار بہتر نہیں ہے جو کیلی گرافی کا نام لے کر اسلام کے مقدس حروف کو لباس پر زیب تن کرے۔ اگر یہ اجازت دی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں قرآن کی آیات لکھ کر لوگ زیب تن کر کے اس کی انسٹ شروع کر دیں۔ اس لیے راستے میں ہی اس فتنے کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ الفاظ کی عزت اور تقریب تو ہے، جو لفظ قرآن مجید میں آ گیا یا جس انداز سے قرآن لکھا جاتا ہے، اس رسم الخط میں جب وہ الفاظ آ گئے تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کی تقریب کریں۔ وگرنہ اگر مسلمان خود ہی ایسے الفاظ اور ایسی چیزیں اپنے لباس پر زیب تن کرے گا، گرامی قدرات پہ عزت کس نے کرنی ہے؟ لیکن یہاں کسی بھی چیز کو دو مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ گرامی قدرات، آج کی گفتگو سے پتہ چلا زندگی میں بہت سے فتنے اور آزمائشیں اور امتحانات یہ ہر ایک کی طرف آئیں گے۔ ان تمام فتنوں میں ایمان بچانے کے گر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، فرمایا لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا جیسے مٹھی میں کوئی جلتا ہوا کوئلہ لے اس کی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی اپنے دین کی حفاظت پہ صبر کرنے کے لیے اس سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی۔ دین اسلام کے بنیادی عقائد کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ابھی ہم نے ختم نبوت کے ایک سوال آپ سے کیا ہے، آپ دیکھیے اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ ہم نے اس سے پہلے 1 مہینہ اس علاقے میں ختم نبوت کا کورس کروایا، پورا 1 مہینہ، ایک چیز بتائیں۔ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے 12 روزہ جامع اطلاع میں عظیم الشان کورس کروایا قرآن فہمی، اور انشاءاللہ کل سے آپ کی اس مسجد میں ایک اور عظیم الشان 40 روزہ کورس جو ہم ہر سال کرواتے ہیں وہ شروع ہونے والا ہے، کل سے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے اختتام تک، اور یہ 10 دن ہمارے رہ گئے۔ ہم نے کیا تیاری کی رمضان شریف، اور اس پاک فرماتے ہیں رجب بیج لگانے کا مہینہ ہے، شعبان اس بیجوں کو پانی دینے کا مہینہ ہے،
اور رمضان ان عبادات کی فصلوں کو کاٹنے کا مہینہ. 10 دن رہ گئے، ہم نے کیا تیاری کی؟ چاہیے تو یہ کہ ہم شعبان سے صبح اٹھے، ہم نے سحری کے لیے بھی تو اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھیں، با جماعت نماز پڑھیں، اس کے بعد کچھ لمحہ قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے درس میں بیٹھیں، آپ انفرادی ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ جیسی رمضان کا استقبال ہو یہ عبادات کی فصلیں آپ کے دلوں میں لہلہاتی ہو اور اللہ تعالیٰ رمضان میں کرم کر دے، یہ عبادات کی فصلیں تناور درخت بن جائیں، پھر اللہ کی بارگاہ سے اس کے ثمرات بھی ملیں گے اور اس کو فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ رحمت سے صحیح مستفید ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے. اور رمضان کیا معلوم کہ بھی زندگی میں آگے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، اس لیے ہمیں ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے مسجد میں انشاءاللہ کل سے یہ شروع ہوگا فجر کے بعد. آپ کوشش کریں خود بھی اپنے بچوں کو بڑے ذوق سے خود بھی فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد صرف 10 سے 15 منٹ کی ہماری یہ نشست ہوتی ہے، اس میں آپ تھوڑی تھوڑی بنیادی باتیں ان کو اگر آپ 40 دن سیکھیں گے انشاءاللہ انفرادی زندگی کے معاملات بھی اور اجتماعی زندگی کے معاملات میں بھی آسانی ہوگی. اشتہار انشاءاللہ 1-2 دن تک آ جائے گا، اس میں ہر موضوع آپ کا لکھا ہے، آپ روزانہ کا موضوع دیکھیے اور اس کے مطابق آپ سوال و جواب بھی کریں. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آج کے اس فتن دور میں جو بڑھتی ہوئی بےراروی ہے، جس شدت کے ساتھ فتنے بڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی اسی محبت سے اسلام سیکھنے کی توفیق دے. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چھوڑتی تھی یہی گردش زمانہ. اے آنکھ اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. اللہ مجھے اور آپ سب کو